अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खुशबाश होंगे हमेशा की तरह। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त केक बना रही हूँ मैं, चॉकलेट केक, डेथ बाय चॉकलेट केक, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा बन जाता है, घर में हम बना सकते हैं। तो आइए फ़ौरन से देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम इसका स्पंज केक बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 3 अंडे ले लिए हैं। इसके साथ मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ 110 ग्राम, बारीक शुगर है मेरे पास। वनीला एसेंस इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने, और मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इसको हम हैंड विस्क के साथ भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ 110 ग्राम। माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लिया है, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जस्ट 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं ऐड कीजिएगा अंडों में, नहीं तो अंडे पक जाएंगे। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, हाफ़ ग्लास, 110 ml दूध है ये। मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसके अंदर मैं डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ 25 ग्राम, मेल्ट कर लिया है इसको मैंने। चॉकलेट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये सारा काम हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ले लूँगी मैदा। इसमें मैंने मैदा 110 ग्राम लिया है, वो हम एक छाननी में डाल लेंगे और इसको हम छान के ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर लूँगी 20 ग्राम, डार्क है ये, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और इसके साथ बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हम 15 ग्राम। इन सारी चीज़ों को हम छान के इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से केक हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनता है, फ्लफ़ी बनता है और सॉफ्ट रहता है, और गुठलियाँ भी नहीं बनती इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम बस 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें और गुठलियाँ ना रहें मैदे की। तो हम बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर जो है मिक्स हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इतना लिक्विड ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदा हम ज़्यादा ऐड कर लेते हैं तो थिक हो जाता है। तो अगर इस तरह से थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मैनेज कर सकते हैं और इस कंसिस्टेंसी में ले आएँ। इस तरह से केक अच्छा बनता है। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम इसको एक मोल्ड में निकाल लेंगे। मेरे पास ये केक पैन है, इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है, और इसके ऊपर हम सारा बैटर ऐड कर लेंगे। बैटर को मैंने पैन में शिफ्ट कर लिया है। अब हमने इसको बेक करना है। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 180 डिग्री पर, और इसको हम बेक करेंगे 35 मिनट के लिए। 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं स्टिक के साथ। अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ बाहर आएगी तो इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, और अगर केक बेक नहीं हुआ होगा तो स्टिक जो है वो वेट हो जाएगी। अब अब हम केक को पैन में से बाहर निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके लिए हम पहले एक नाइफ़ के साथ इसकी साइड्स को रिमूव कर लेंगे, और फिर हम इसको पैन में से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे, ये इसकी बैक साइड है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और ये देखें केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 अंडों की सफ़ेदियाँ ले ली हैं, जर्दी हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम मोरैंग बनाने जा रहे हैं। एक केक के लिए हम तकरीबन 70 ग्राम एग वाइट्स लेंगे। तो अगर आपके अंडे छोटे हैं तो उसमें 3 एग वाइट्स ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर लिया है, और इसके साथ मैंने शुगर ऐड की है 150 ग्राम। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। इतना व्हिप करना है हमने कि सफ़ेदी जो है बहुत अच्छी तरह से ठहर जाए एक जगह पे, और जब हम बाउल को उल्टाएं तो वो बाहर नहीं गिरे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह से व्हिप करने में। तो ये अंडे की सफ़ेदी हमारी अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बाउल को उल्टाया है तो नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरी, इतनी अच्छी से व्हिप हो चुकी है। अब हम इसको एक केक पैन में निकाल लेते हैं। उसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है, और अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। और अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे अवन में। अवन को मैंने प्री हीट नहीं किया, 130 सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक करेंगे 1 घंटे के लिए।
اور یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے گا۔ اس کا ٹائم تھوڑا لمبا ہوتا ہے بیکنگ، تو یہ اچھے سے بن جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے۔ اور اب ہم 1 گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں گے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، یہ مورینگ ہمارا بالکل بن چکا ہے۔ اب ہم اس کو پین میں سے نکال لیں گے جب یہ ٹھنڈا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، 5 سے 6 منٹ کے لیے، تو پھر اس کے بعد ہم نکال لیں گے۔ اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں ٹوتھ پک کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا کرسپی سا ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے بن چکا ہے۔ بیک ہونے کے بعد اس کا کلر ہلکا سا پنک ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پین میں سے نکال لیتے ہیں۔ پہلے اسی طرح سے نائف کے ساتھ ہم اس کی سائڈز کو چھڑوا لیں گے اور پھر پین کو اوپن کر کے اس کو نکال لیں گے۔ اگر آپ کے پاس اوپن کرنے والا پین ہے تو بہتر ہے اس میں بنائیں، کیونکہ اگر دوسرے میں بنائیں گے تو باہر نکالتے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں۔ اب اس کو بھی ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ تھرڈ سٹیپ اس کیک کے لیے یہ ہے کہ ہم گناش بنائیں گے۔ گناش کے لیے میرے پاس 300 گرام چاکلیٹ ہے، اس کو میں ڈبل بوائلر کے اوپر میلٹ کر لوں گی۔ ڈبل بوائلر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پین میں پانی رکھ لیتے ہیں نیچے، اور پھر ایک باؤل اس کے اوپر رکھ کے ہم سٹیم کے ساتھ اس کو میلٹ کرتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ باؤل کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، جسٹ سٹیم کے ساتھ ہی یہ میلٹ ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو مائکرو میں بھی میلٹ کر سکتے ہیں، لیکن مائکرو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال کے تو مکس کرنا ہوتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سائڈ سے جل بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اچھی سے میلٹ ہو چکی ہے ڈبل بوائلر کے اوپر ہماری چاکلیٹ۔ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہیں رہا، بالکل یہ میلٹ ہو چکی ہے ساری۔ اب اس کے اندر میں جو ہے کریم ایڈ کروں گی۔ 300 ml میرے پاس کریم ہے، ویپنگ کریم ہے، یہ ہیوی کریم ہے، تو اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے۔ ابھی تک یہ ڈبل بوائلر کے اوپر ہی ہے، ہم اس کے اندر ہی اس کو مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ چاکلیٹ اور کریم اچھی طرح سے ایک جان نہ ہو جائیں۔ تقریباً 1 سے 2 منٹ لگیں گے اور یہ بالکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بالکل چینج ہو چکا ہے، چاکلیٹی کلر ہو چکا ہے۔ تو یہ گناش ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ ہم 2 سے 3 سٹیپس میں کیک میں یوز کریں گے، تو یہ پہلے بنا کے آپ رکھ لیں تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی بھی ہو جائے، روم ٹیمپریچر پہ آ جائے، اور پھر جب ہم یوز کریں گے تو اچھے سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کر سکیں گے۔ بالکل یہ ایک جیسی ہو چکی ہے۔ گناش اگر تھک ہو جائے تو اس کو آپ مائکرو ویو میں ہلکا سا گرم کریں تو وہ پھر دوبارہ سے میلٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب ہماری تینوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب ہم اسمبلنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سپنج کیک کو درمیان سے کاٹ لیا ہے، اس کے 2 حصے میں کر رہی ہوں۔ کیک کو ہمیشہ بریڈ نائف کے ساتھ کاٹا کریں، اس کے ساتھ اچھی سے کٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے آگے دندانے سے بنے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے اسمبلنگ کے لیے سرونگ پلیٹ لے لیں گے، اس میں رنگ رکھ لیں گے، اور جو ہم نے کیک کاٹا ہے اس کا ایک حصہ ہم نیچے رکھ لیں گے تاکہ اس کی لیئر بن جائے، بیس اچھے سے بن جائے۔ اس کے اوپر میں گناش ایڈ کر رہی ہوں، تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون، اور اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے میں نے اوپر۔ گناش آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی اس پوائنٹ پہ۔ اس کے اوپر ہم اپنا مورینگ رکھ لیں گے جو ہم نے بنایا تھا، اس کو سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ لیول اس کا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے اوپر اب ہم دوبارہ سے گناش لگا لیں گے، تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون۔ گناش روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے، نہیں تو یہ مورینگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا۔ اس کے اوپر دوبارہ سے سپنج کیک کی دوسری لیئر میں نے لگا دی ہے اور اس کو سیٹ کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم موز بنا کے ایڈ کریں گے۔ اس کے لیے میرے پاس یہ کریم ہے، اس کو میں وپ کر لوں گی۔ 150 گرام میرے پاس ہے وپنگ کریم، اس کو ہم نے وپ کرنا ہے 50%۔ فل وپ نہیں کریں گے ہم، تھوڑا سا ہمیں رنی چاہیے، یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ ایک ساس پین لے لیں گے ہم، اس میں 100 ml دودھ ایڈ کر لیں گے، آدھا گلاس دودھ ہے یہ۔ اس کے اندر ہم ایک انڈا ایڈ کر لیں گے۔ یہ ہم موز بنا رہے ہیں کیک کے لیے اسپیشل، جو ویسے ڈیزرٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے وہ اور طرح سے بنتا ہے، اس میں تھوڑی اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں۔ تو انڈے اور دودھ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے وسک کے ساتھ۔ انڈے اور دودھ کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے۔ مسلسل ہم چمچ کو ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے انڈے کو سکرمبل نہیں ہونے دینا اور ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جسٹ۔ تو تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے دودھ، اور اس میں انڈا پکے بھی نہ اور وہ کوک بھی ہو جائے۔
تو 3 سے 4 منٹ کوک کرنے کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں ایڈ کریں گے باری باری۔ اس میں بوائل آ چکا ہے، یہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں جیلاٹین پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون۔ میں اگر یوز کر رہی ہوں تو آپ دوسرے والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اچھی طرح سے کوک کریں گے چلاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈارک چاکلیٹ ایڈ کر لیں گے 200 گرام۔ اس کو ہم میلٹ ہونے تک پکاتے رہیں گے، وسک کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے، نہیں تو اس میں لمس بن جائیں گے، اور ہم نے اس میں لمس نہیں بننے دینے اور اس کو کوک کرنا ہے۔ تو ہم نے اس میں جیلاٹین بھی ایڈ کر دی ہے اور چاکلیٹ بھی ایڈ کر دی ہے۔ اب ہم اس کو چاکلیٹ میلٹ ہونے تک کوک کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں کریم ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے پہلے وپ کر کے سائڈ پہ رکھی تھی۔ 150 ml کریم ہے، یہ ہاف وپ کی ہوئی ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس میں فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے نیچے سے، اور اس کو مکس کر رہی ہوں۔ جب یہ اچھی طرح سے سارا مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو کیک کے اوپر ایڈ کر دیں گے۔ اس کو مسلسل چلاتے ہیں، تو یہ ہم نے گرم گرم ہی ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس میں جیلاٹین ہم نے ایڈ کی ہے تو اس کے ساتھ یہ تھک ہوگا، موس بن جائے گا، اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کیک کے اوپر پور کر دیں گے جو ہم نے پہلے سیٹ کر کے رکھا تھا۔ تو یہ اوپر اس کو ہم ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھ دیں گے 4 گھنٹے کے لیے، تاکہ موس اچھی طرح سے اوپر سیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم پھر کیک کی ڈیکوریشن کریں گے۔ تو اب ہم اس کو 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ موس اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ۔ 4 آورز ہو چکے ہیں، کیک کو میں نے باہر نکال لیا ہے فریج میں سے۔ اب ہم اس کو ریموو کر لیں گے، اس کا رنگ۔ اس کے لیے پہلے ہم نائف کے ساتھ اس کے کنارے سیپریٹ کریں گے، اور پھر رنگ کو ہم اوپر کی طرف کھینچ کے تو نکال لیں گے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں آپ کو اس کی لیئرز نظر آ رہی ہیں کلیئرلی۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا بہت سیٹ کر لیں گے، اوپر سے جو رنگ ہٹاتے ہوئے تھوڑا خراب ہوا ہے اس کو ہم نائف کے ساتھ اس طرح سے ایکول کر لیں گے تاکہ اس کا لیول بھی ٹھیک رہے اوپر سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس یہ گناش ہے جو کہ تھک ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے 4 آورز پہلے بنائی تھی، تو 4 آورز کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سارے کیک کے اوپر سپریڈ کر لیں گے۔ پہلے ہم اس کے سائڈز جو ہیں وہ کور کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے بھی کور کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس کی لیئرز بہت اچھی سی نظر آئیں گی اندر سے۔ کلر بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جب گناش ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا کلر تھوڑا اور ہوتا ہے، جب گرم ہوتی ہے تو اس کا کلر تھوڑا اور ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں میں نے سارا اس کو لگا لیا ہے، اوپر بھی اور سائڈز پہ بھی سارا کور کر لیا ہے کیک کو۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کو ہاف آور کے لیے فریج میں ریسٹ دے سکتے ہیں، نہیں تو فوراً سے بھی ہم اب دوسری گناش لیں گے بچی ہوئی، اس کو مائکرو ویو میں میلٹ کر لیں گے اور کیک کے اوپر پور کر دیں گے۔ تو یہ میں نے مائکرو ویو میں 30 سیکنڈ کے لیے اس کو گرم کر لیا ہے، یہ لیکوڈی ہو چکی ہے، تو اس طرح سے کیک کے اوپر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے۔ آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا ڈارک کلر ہے، اور جب یہ ٹھنڈی ہو کے تھک ہو جاتی ہے تو اس کا ڈل سا کلر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت اس میں شائننگ بھی ہے، تو بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے۔ اب پلیٹ کو صاف کر لیا ہے ٹیشو پیپر کے ساتھ۔ تو یہ کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ کیک کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب ہم اس کو مزید ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس یہ چاکلیٹس ہیں مالٹرز، تو یہ اس کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں۔ میں سرکل میں اوپر اس کے لگا رہی ہوں۔ ڈیکوریشن آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں کیک کی، تو میں اس طرح سے سمپل سی کر رہی ہوں چاکلیٹس کے ساتھ۔ میں نے اوپر سارا سرکل لگا لیا ہے۔ اب نیچے بھی میں یہی چاکلیٹ درمیان میں سے کٹ کر کے تو اس کے ساتھ چپکا رہی ہوں۔ اس طرح سے یہ نیچے سے بھی خوبصورت نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے لگا لی ہے نیچے بھی، اور اوپر بھی یہ اتنا سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ہاف آور کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر اوپر ہم نے اس کے کچھ لکھنا ہے تو اس کے بعد لکھیں گے ہم ہاف آور کے بعد، فوراً سے نہیں لکھیں گے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا لیکوڈی ہے تو سیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر لکھ لیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے، ہیپی برتھ ڈے یا کچھ بھی جس اوکیژن کے لیے آپ نے بنایا ہے وہ آپ اپنی پسند سے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ میں نے کیونکہ یہ کیک ویڈنگ اینیورسری کے لیے بنایا تھا تو اس لیے میں نے ہیپی 5th اینیورسری لکھ دی ہے۔ تو
ये हमारा केक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको काट के तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सिंपल सा केक है, देखने में डेकोरेशन इसकी बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बहुत कैलोरीज होते हैं इसमें, तो ये कभी कभी खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता इतना ज़्यादा चॉकलेट खाना। लेकिन क्योंकि डेथ बाय चॉकलेट केक आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी डेथ बाय चॉकलेट केक की। अब हम इसको काट लेते हैं और देखते हैं अंदर से किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए बहुत इजीली कट हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट केक है। नाइफ भी देखें कितना साफ अंदर से बाहर निकला है। तो आराम आराम से काट रहे हैं हम इसको। ये देखें जी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लेयर्स इसकी नज़र आ रही हैं, चॉकलेट की, मोरैंग की, गनाश की। तो ये है डेथ बाय चॉकलेट केक। बहुत ही टेस्टी होता है ये, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसमें चॉकलेट ही चॉकलेट होती है, और लेयर्स इसकी बहुत खूबसूरत होती हैं। सारी चॉकलेट्स है, कोई डार्क है, कोई थोड़ी लाइट है, तो कोई ज़्यादा डार्क है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और यूज़ कर सकें। तो अगर आप अपने किसी फेवरेट केक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोज़ देख सका करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।